السلام علیکم۔ آج میں صنم مصطفیٰ غلام مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے مخاطب ہوں۔ بلوچستان کے ہر گھرانے کی طرح ہماری داستان بھی دردناک ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ میں پہلی بد نصیب ہوں جسے بلوچستان کے موجودہ وزیر اعلیٰ نے ایک پیغام دیا ہے جسے میڈیا کے سامنے لانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میرا ابو غلام مصطفیٰ ذات رخشانی سکنہ گرجک مشکہ ضلع آواران کا رہائشی ہے، جو کہ 15 جنوری 2016 سے لاپتہ ہے اور اس سے قبل مشکہ گرجک میں 2009 اور 2010 میں فوج نے آپریشن کر کے ہمارے گھروں کو جلایا۔ میرا ابو مسلسل فوجی آپریشنوں، گھروں کو جلانے اور خاندان کے افراد کو تنگ کرنے کے بعد مشکہ سے ہپچوکی ہجرت کر گئے۔ میرے ابو یونی کونسل میں سیکرٹری کی حیثیت سے سرکاری ملازم ہونے کے ساتھ اپنے علاقے کی ایک معتبر شخصیت، ٹھیکیدار اور ووٹ بینک کے مالک ہیں۔ میرے ابو علاقے کے گھروں کے مسائل کو حل کرنے میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، آج ہم یہاں اس لیے اکٹھے ہو کر آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غلام مصطفیٰ کو 15 جنوری 2016 کی رات پاکستانی فوج، خفیہ اداروں اور سادہ لباس میں ملوث کئی اہلکاروں نے ہمارے گھر سے میری کزن عمر عطا اور قریبی رشتہ دار محمد اعظم کے ساتھ اٹھا کر لاپتہ کیا۔ عمر عطا اور محمد اعظم بلوچ کو کئی مہینوں تک حراست میں رکھ کر بعد میں چھوڑ دیا گیا، لیکن میرا ابو غلام مصطفیٰ تاحال لاپتہ ہے۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال ہو گئی اور وہ شوگر اور بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کا بھی شکار ہے۔ یہاں میں واضح کروں کہ محمد اعظم شدید جسمانی اور ذہنی اذیتوں کی وجہ سے بیمار ہونے اور بعد میں وفات پا گئے۔ میرے والد غلام مصطفیٰ کا کیس اقوام متحدہ کی ایک ادارے جو کہ لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھاتی ہے، اس میں بھی جمع کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا نام پاکستان کی جانب سے قائم کردہ لاپتہ افراد کی کمیشن میں بھی درج ہے۔ میرے ابو کی جبری گمشدگی کو 6 سال 10 مہینہ 15 دن ہو گئے ہیں، اس سے زائد ہو چکے ہیں، لیکن اس دوران ہمیں ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دی گئی ہے۔ لیکن کچھ رہا ہونے والوں نے انہیں مشکہ کی آرمی کیمپ میں دیکھا ہے، لیکن وہ ڈر کی وجہ سے کھلی طور پر کوئی بھی بیان دینے سے گریزاں ہیں۔ حالیہ بلدیاتی انتخابات کے دوران جب وزیر اعلیٰ قدوس بیزنجو کے بھائی جمیل بیزنجو اور سابق ضلعی ناظم نصیر بیزنجو نے مشکہ اور خصوصاً ہمارے گاؤں گرجک کے علاقائی معتبرین سے ووٹ مانگا اور علاقے کے بڑوں نے اس شرط کے ساتھ ووٹ میں حصہ لیا اور ان کو کامیابی دلائی، میرے ابو غلام مصطفیٰ کو رہا کروائیں گے۔ اس کے لیے وزیر اعلیٰ میر قدوس بیزنجو کے بھائی جمیل بیزنجو اور سابق ضلعی ناظم آواران نصیر بیزنجو نے علاقائی معتبرین بلوچ خان، حاجی وارث، علی جان اور کئی دوسروں سے ملاقات کی اور یہیں یقین دلایا کہ غلام مصطفیٰ کی رہائی و بازیابی کے لیے کوششیں کریں گے۔ اسی شرط پر بلوچ خان نے ان کے لیے الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی کہ میر قدوس بیزنجو، نصیر احمد بیزنجو غلام مصطفیٰ کو بازیاب کرائیں گے۔ معزز صحافی حضرات، اب جب حاجی وارث بلوچ خان اور علی جان نے وزیر اعلیٰ بلوچستان قدوس بیزنجو کے بھائی اور نصیر بیزنجو سے ملے تو انہوں نے بتایا گیا کہ غلام مصطفیٰ دوران حراست تشدد کے دوران شہید ہو چکے ہیں۔ 6.5 سالوں سے انتظار کرنے پر ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہو رہا کہ ہمارے بے قصور پیارے ابو کو کس جرم میں ایسی تشدد کی گئی کہ وہ شہید ہو گئے، مگر ہمیں اس بات پر مکمل یقین نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی دوسرے کئی خاندانوں کو اس طرح کی جھوٹی خبریں دے کر جان چھڑاتے تھے تاکہ وہ خاندان اس بارے میں خاموش رہیں۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہی کیا جا رہا ہے۔ اگر انہیں شہید کیا ہے تو وزیر اعلیٰ قدوس بیزنجو ہمیں اس کی لاش کو ڈھونڈنے میں پاکستانی فوج سے رابطہ کرائیں۔
ہمیں آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ ہمارے والد کا قصور کیا ہے۔ علاقے کے کچھ لوگوں نے ذاتی بغض و اغوا برائے تاوان کے غرض سے فوج کے ذریعے اسے اغوا کروایا۔ اس کے بعد اس کی کروڑوں کی جائیداد اور کاروبار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ سابق سر مچر عیدو عرف ثنا نے ایک فوجی کرنل کا ریفرنس دے کر میرے والد کی ایک 10 ویلر گاڑی کو رشوت کے طور پر لے کر میرے والد کی رہائی کا وعدہ کیا، جس کی قیمت آج 1 کروڑ تک تھی۔ عیدو عرف ثنا اور اس کا وفد کرنل جو گاڑی بھی ہم سے لے کر گئے ہیں، اب ہم آپ کے ذریعے دنیا کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ غلام مصطفیٰ 6 سال 10 مہینے 15 دن سے جبری لاپتہ ہے۔ آج ہمیں موجودہ وزیر اعلیٰ کے ذریعے جو خبر پہنچائی گئی ہے، اس کی تصدیق کرانا یا ہمارے پیارے کو بازیاب کرانے میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔ وہ غلام مصطفیٰ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ اسی میں ایک اضافہ کروں، یہ پچھلے دورہ نہ اسی ابھی جو بلدیاتی انتخابات ووٹ نہیں ہوا، ابھی جو جی ہوئے تھے نا 2022 کو بتایا کہ وہ ہمارے گاؤں کا 1 2 3 بندے ہیں، ان کو بتایا کہ ہمارے لیے ووٹ لڑو۔ انہوں نے ووٹ میں حصہ لیا، پھر کامیابی دلائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کو کامیاب دلائے، ووٹ کیا، غلام مصطفیٰ کو بازیاب کراؤ۔ پھر اس کے وہ نصیب ریزن جو نہیں ہے، اس نے کہا کہ غلام مصطفیٰ شہید ہو چکے ہیں۔ جب یہاں پہ صدر منڈل صاحب آئے تھے تو کچھ بعد میں کچھ بدمزگی ہو گئی تھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تعصب ہو رہا ہے، ہمیں آگے جانے نہیں دے رہے، کچھ لوگوں کو آگے جانے دیا۔ پھر میڈیا میں بھی یہ بات چلی، اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ وہ بات ختم ہو گئی، حل ہو گئی؟ کیونکہ کچھ لوگ گئے تھے اس سے ملنے کے لیے، کچھ کو نہیں چھوڑا۔ اس طرح تھا کہ ٹائم کم تھا، ان کو کہیں اور بھی جانا تھا، تو لوگ بہت زیادہ تھے، 250 کے قریب، جو خود آتے تھے، تعصب کی اس میں بات نہیں ہے، جو خود آتے تھے سردار صاحب سے ملنے، وہ مل کے جاتے تھے، باقیوں کے لیے ٹائم نہیں تھا، تو اس لیے پھر تو پروگرام بدمزگی نہیں ہوئی، لوگ بس کچھ اس میں درمیان میں کالی بھیڑیں بھی تھیں جن کو ہم لوگوں نے پہلے ہی ریجیکٹ کیا تھا، ان کو چھوڑا بھی نہیں تھا، تو انہوں نے یہ افواہ پھیلائی اور تھوڑا ادھر ادھر کی باتیں کی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔